آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سارک علاقائی ملکوں کے تعاون کی تنظیم ہے۔ اگر یہ پاکستان اور بھارت کے غیر مستحکم اور اکثر و بیشتر کشیدہ تعلقات کی یرغمال بن کر نہ رہ گئی ہوتی تو دنیا کی بہت سی علاقائی تعاون کی تنظیموں کی طرح فعال کردار ادا کر رہی ہوتی۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کانفرنس تو ہو رہی ہے، لیکن اس کانفرنس کا دراصل فائدہ کیا ہے؟ کیا اس سے وہ فائدے جس کی ضرورت ہے کیا وہ حاصل ہو سکیں گے، یا پھر یہ صرف ایک خانہ پوری ہے؟ سارک ممالک میں سب سے بڑا ملک بھارت اور پھر پاکستان ہے، اور دونوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور دونوں ایک طرف مسکرا کر بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور کشمیر موقف ہی دونوں ممالک کا ڈیڈ لاک ہے۔ کشمیر ڈسپیوٹ سارک کانفرنس پر کتنا بڑا ایفیکٹ ہوگا؟ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان سب میں تو بھارت کا انفلوئنس زیادہ نظر آتا ہے، تو یہاں پاکستان کی سٹینڈنگ کتنی سٹرونگ ہے؟ کیا کشمیر ایشو سارے خطے کے توازن کا ضامن نہیں ہے؟ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ظفر جسپال صاحب۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کے سر۔ یہ کہیے گا کہ سارک کانفرنس سے کیا کوئی فائدہ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر آپ جنرل بات کریں گے ساؤتھ ایشیا کی تو امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو سارک کانفرنس نومبر میں ہوگی جس کا بھی ابتدائی جو اجلاس ہوا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ لیڈرشپ کو ایک چانس ملے گا، وہ پورے ریجن کو اکنامک یا اس کے باقی ایشوز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ ہمارے اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی، تو سارک ہمیشہ ہماری لیڈرشپ نے یوز کیا ہے کہ اس کے سائیڈ لائنز پہ جب بھی میٹنگز ہوئی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلا ہے، کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری پرائم منسٹر صاحب اور انڈین پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ کی جا سکتی ہے نومبر میں، کیونکہ اس وقت تک ہم دیکھیں گے کہ کشمیر موومنٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے، تو لہذا آپ اس طرح کے ایک آپٹمزم یا پر امید ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ یہ سارک کانفرنس سے انڈیا اور پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ سارک کا جو مینڈیٹ ہے اس میں انڈیا بائی لیٹرل جو ایشوز ہیں ان پہ بات نہیں ہے۔ تو ظفر صاحب ایک اور سوال پھر اٹھتا ہے کہ سارک ممالک میں سب سے بڑا ملک بھارت ہے، پھر پاکستان ہے آبادی کے لحاظ سے، اور دونوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور کشمیر موقف ہی دونوں ممالک کا ڈیڈ لاک ہے، تو کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے اس سارک کانفرنس پر کتنا بڑا ایفیکٹ ہے؟ دیکھیں، کشمیر ڈسپیوٹ کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس نظر آتی ہیں۔ پچھلے ایک ماہ سے اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں جو ایک موومنٹ ہے اس نے ایک وائلنٹ موومنٹ کا اس کا ایک امیج مل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ 7 لاکھ جو بھارتی فوج ہے وہ فیل ہو رہی ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی طرف اس کی توجہ دلائی جائے، مگر اس وقت انٹرنیشنل سیٹ اپ میں بھارت کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں امیج ہے تو اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ مگر اس سے کشمیر موومنٹ سے ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو حالات نارملسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ پھر سے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی پولیٹیکل اور آپ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک سپورٹ پہ تو ہم کارآمد ہیں، مگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ہماری سپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ انڈیجنس موومنٹ ہے، اسی وجہ سے سالوں سال اس کو وہ چل رہی ہے، تو لہٰذا اس کا ایک اثر جب ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے تو باقی بھی ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ریلیشنز جو بائی لیٹرل ریلیشن ہے وہ سارک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ کام نہیں کرنے دے رہا، بلکہ بھارت کا جو ایک بڑا وجود ہے یا اس کی ایک جو حد دھرمی ہے یا وہ جس طریقے سے اپنے اسمال نیبرز کو دیکھتا ہے یا ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، بیسیکلی بھارت کی پالیسی ہیں جو اس ریجن میں وہ سارک کی جو ایک آپ آبجیکٹیوٹی تھی اس کو ایڈریس یا اس کو مکمل ہونے میں یہ آپ کہہ سکیں کہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ رائٹ، ظفر صاحب بہت آپ کے وقت کا، ظفر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تجزیہ دیا اور صورتحال وہی واضح ہو رہی ہے کہ صرف امید ظاہر کی جا سکتی ہے، ہمیشہ سے ہی جیسے ہی یہ سارک کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں ایک امید ظاہر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔